الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. انشاءاللہ آج ہماری تفسیر ہوگی سورۃ الانسان. اس کا ایک اور نام جو مشہور ہے ہمارے پاس سورۃ الدہر، سورۃ الدہر کے نام سے. یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں پڑھتے تھے. پہلی رکعت میں سورہ سجدہ، دوسری رکعت میں سورہ دہر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اکثر جمعے کے دن فجر کی نماز میں پڑھتے تھے. لیکن کبھی کبھی چھوڑنا بھی سنت ہے، یعنی کہ ہمیشہ سورہ سجدہ نہیں پڑھنا ہے، ہمیشہ سورہ دہر نہیں پڑھنا ہے. کبھی کبھی سورہ دہر سورہ سجدہ چھوڑ کے جمعے کے دن فجر کی نماز میں دوسری سورت بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ سورت پڑھا کرتے تھے. یہ بڑی عظیم سورت ہے سورۃ الدہر. مفسرین نے کہا جو مسلمان سورہ دہر کی تفسیر پڑھ لے گا اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے گی. یہ بڑی عظیم سورت ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ جنت میں جو نعمتیں ہم کو دیں گے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ذکر ہے. انشاءاللہ ہم لوگ تفسیر معلوم کریں گے. سب سے پہلے سورۃ الدہر، دہر کا معنی زمانہ. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ لا تسبوا الدہر، تم زمانے کو گالی مت دو. بعض لوگ بولتے نا کیا نحوست کی گرمی ہے نا، جائز نہیں ہے بولنا. گرمی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اگر آپ بولیں گے تو گویا کہ آپ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں. آپ ایسا بول سکتے ہیں دیکھیں آج اتنی گرمی ہے، بول سکتے ہیں. لیکن نفرت اور بیزاری ظاہر کرنا، کیوں اللہ ایسا گرمی لاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے. دہر کا معنی زمانہ کو بولتے ہیں. اس کا ایک اور نام سورۃ الانسان. اگر آپ سعودی وغیرہ کے مصحف میں آپ دیکھیں گے اس میں لکھا رہے گا کہ سورۃ الانسان. دو نام جو ہے نا مشہور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا. ایک زمانہ ایسا بھی تھا لوگ نہ مجھے جانتے تھے نہ آپ کو جانتے تھے. وہی اللہ نے کہا آج سے 100 سال پہلے کوئی آپ کو جانتا تھا نہیں. لم يكن شيئا مذکورا، آپ کو نام و نشان نہیں تھا. اللہ نے ہم کو پیدا کیا اس دنیا میں، یہی سب سے بڑی نعمت ہے. نہ لوگ آپ کو جانتے تھے نہ ہم مجھے جانتے تھے آج سے 100 سال پہلے. یعنی کہ اللہ نے ہم کو اس دنیا میں پیدا کیا. یعنی کہ وہی اللہ نے کہا کہ ایک ایسا زمانہ تھا لوگ آپ کو نہیں جانتے تھے. تو اسی وجہ سے مفسرین نے کہا کہ اللہ کا ہم کو اس دنیا میں پیدا کرنا یہی سب سے بڑی نعمت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کس طرح ہم نے انسانوں کو پیدا کیا. انا خلقنا الانسان من نطفہ. اللہ نے انسان کو ایک حقیر منی سے اللہ نے پیدا کیا. امشاج، مرد اور عورت کی منی سے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. قرآن میں آپ کئی جگہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہماری تخلیق کا ذکر کرتے ہیں، کس طرح ہم نے انسانوں کو پیدا کیا. کیوں؟ انسان کو اپنی حیثیت یاد رہنا ہے. انسان کو اللہ نے ایک حقیر چیز سے پیدا کیا تو گھمنڈ کس بات پر. تو انسان ہمیشہ قرآن آپ بار بار آپ دیکھیں گے کئی جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے ہم نے پیدا کیا. اس کے بعد اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد نبتلیہ، اللہ اس کو آزماتے ہیں. کیسا آزماتے اللہ تعالیٰ؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ تعالیٰ اسے کان دے کر آزماتے ہیں، آنکھ دے کر آزماتے ہیں. ہم کان سے کیا سنتے ہیں؟ گانا سنتے ہیں. اگر آپ کان سے گانا سنتے ہیں تو گویا کہ آپ کان کا حق ادا نہیں کرتے. یہ کان آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا آپ سنتے ہیں کان سے. بعض لوگ بولتے ہیں کہ نوجوانی کی عمر بڑا مزہ آتا ہے گانا سننے میں. نعوذ باللہ. اسی وجہ سے بعض اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے جو لوگ گناہ کرتے تھے اسی گناہ پر ان کی وفات بھی ہوئی. ایک انسان سود کھاتا تھا تو جب اس کی وفات، روح نکلنے کا وقت تھا، قریب تھا، مرتے وقت کہنے لگا میرے فلاں پر 100 روپے سود ہے، فلاں پر 200 روپے سود ہے. کیوں؟ وہی اس کی زندگی تھی. اگر ہماری زندگی کیسے ہوگی ہمارا خاتمہ بھی ایسے ہی ہوگا. دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ کہتی کہ بصیرہ، یہ آنکھ بھی اللہ کی نعمت ہے.
ہم آنکھ کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ آج آپ دیکھیں گے لوگوں کو سنت پڑھنے مزہ نہیں آتا ہے، نہیں آتا ہے مزہ، نماز پڑھنے مزہ نہیں آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ آنکھ کا صحیح استعمال نہیں۔ اہل علم نے فرمایا کہ من غض بصرہ اعقب اللہ فی قلبہ حلاوت الایمان، جو آنکھوں کی حفاظت کرے گا اللہ اس کی عبادت میں لذت دیں گے اللہ تعالیٰ، عبادت میں عجیب مٹھاس، سنت پڑھنے میں مزہ آئے گا، صدقہ کرنے میں مزہ آئے گا، فجر کی نماز کو آنے میں مزہ آئے گا۔ یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ کہتی کہ آنکھ آزمائش ہے، تم آنکھ کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے آپ کو راستہ بتا دیا۔ اللہ نے بتا دیا نا، یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے۔ کیسے بتایا اللہ نے؟ قرآن کے ذریعے سے، قرآن حدیث کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو بتا دیا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، اللہ نے راستہ بتا دیا۔ اللہ نے کہا کہ اما شاکرا و اما کفورا، تم نیک کام کرو یہ آپ کے لیے ہے، یہ برا کام کرو یہ بھی آپ کے لیے ہے، کیونکہ دونوں راستہ اللہ نے مجھے اور آپ کو بتا دیا۔ اب ہمارے اوپر چوائس ہے، ہم کس راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ وہی اللہ نے کہا اگر آپ نیک کام کریں گے آپ اللہ کا شکر گزار بندے ہیں، وہ اما کفورا، اگر آپ ناشکری کریں گے یا آپ اللہ کے ناشکرے بندے ہوں گے۔ اسی وجہ سے اللہ نے دونوں راستہ اللہ نے ہم کو بتا دیا۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، ایک مسلمان جب صبح میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو ایک طرف رائٹ سائڈ میں فرشتے اپنا جھنڈا پکڑ کے کھڑے رہتے ہیں، حدیث صحیح ہے۔ لیفٹ سائڈ میں شیطان اپنا جھنڈا پکڑ کے کھڑا رہتا ہے۔ جب انسان صبح میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اس کی نیت کیا ہے؟ کسی کو ڈبانا ہے، کسی کا مال ہڑپ کرنا ہے یا جھوٹ بولنا ہے؟ اس نیت سے اگر آپ گھر سے باہر نکلے گا شیطان اپنے جھنڈے کے پاس اس کو لے لے گا۔ اگر اب اس کی نیت یہ ہے کہ میں حلال کماؤں گا، دوسروں کو تکلیف نہیں دوں گا، اس نیت سے گھر سے باہر نکلتا ہے، فرشتے اس کو اپنے جھنڈے کے پاس لے لیتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ کہتی کہ ہم نے انسانوں کو دونوں راستہ ہم نے بتا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے سلاسل، چھین، جیسا کہ سورہ حاقہ پہ اللہ نے کہا یہاں سے یہاں تک ایک ذرا ہے، یہاں سے یہاں تک ایک ذرا بولتی، اس طرح 70 ذرا کے برابر چھین اتنا لمبا ہے، وہ آج بھی جہنم میں گرم ہو لے کے، آج بھی گرم ہو رہا وہ چھین۔ یہ چھین نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے منہ میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ، ایک گرم گرم چھین اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے منہ میں ڈالیں گے۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نارے جہنم سے بچائے۔ جب بھی قرآن میں جہنم کا ذکر آئے ہم پڑھیں گے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار۔ سب سے بڑی کامیابی اس دنیا میں جہنم سے چھٹکارا ہے، اس کے لیے جو انسان کرنا چاہے کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَغْلَالًا، چھین ڈالیں گے جہنمیوں کو کھینچنے کے لیے، ان کے گلے میں چھین ڈال کر جہنم میں کھینچ کر ان کو پھینکا جائے گا۔ وَسَعِيرًا، بھڑکتی ہوئی آگ میں اللہ تعالیٰ کافروں کو پھینک دیں گے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتے ہیں اور ہماری پیدائش کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں سے جنت کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الابرار یشربون، ان بے شک نیک لوگ، جنت پہ جو نیک لوگ ہیں یشربون پیئیں گے، کیا پیئیں گے؟ من کاس، گلاس جس میں شراب بھرا ہوا ہوگا۔ سب سے پہلی جو نعمت اللہ تعالیٰ سورہ طہر میں ذکر کرتے ہیں وہ ہے کہ شراب کی نعمت۔ سب سے پہلے ہم کیا پئیں گے جنت میں؟ شراب کی نعمت۔ اچھا دنیا میں لوگ شراب پیتے ہیں نا، ساتھ میں کیا چکھتے ہیں؟ کھٹا یا میٹھا چکھتے ہیں۔ جنت میں اللہ ہم کو دے گا، اگر آپ کھٹا چاہیں گے کافورا، کافور آپ چکھیں گے، یاد رکھیں کافور ایک خوشبودار ہے، ایک خوشبودار، یعنی کہ اگر آپ میٹھا ہونا ہے تو آپ کافور چکھیں گے شراب کے ساتھ جنت میں۔ اگر آپ جنت میں شراب کے ساتھ کھٹا چاہیں گے تو زنجبیل یعنی کہ ادرک جو ہے نا آپ چکھیں گے۔ دونوں اللہ تعالیٰ اس صورت پہ ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیک لوگ شراب پیئیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کان مزاجھا کافورا، اس میں کافور ملایا ہوا ہوگا، ایک میٹھا ہوگا کافور جو بہت خوشبودار ہوگا۔ اس طرح ایک مسلمان جنت میں شراب پیے گا۔ دنیا میں شراب پیتے ہی نا تو کیا ہوتی ہیں؟ یہاں وہاں گری جاتی ہیں، لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہاں کوئی ایسی بات نہیں بولیں، بری بات بھی نہیں بولیں گے شراب پینے کے بعد۔ یہ جنت کی نعمت ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ندی ہے، بلکہ سمندر بھی ہے جنت میں۔ جنت پہ سمندر ہے، بحر الخمر، بحر العسل، شہد کی ندی جو ہے، لیکن شہد کا سمندر بھی ہے جنت میں۔ خمر کی ندی ہے،
شراب کی ندی ہے، شراب کا سمندر بھی ہے جنت میں، دودھ کی ندی ہے، دودھ کا سمندر بھی ہے جنت میں. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ لوگ جو ہے نا یہاں جنت میں جو ندی ہوگی شراب کی یا جنت پہ جو سمندر ہوگا شراب کا، لوگ جو ہے نا اس سے شراب پیئیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ عین یشرب بہا عباد اللہ، جنت پہ لوگ شراب پیئیں گے تو مزہ لے کے پیئیں گے. جس طرح لوگ دنیا میں پیتے نا تھوڑا تھوڑا کر کے، ہم بھی جنت میں تھوڑا تھوڑا کر کے مزہ لے کے جنت میں یشرب بہا ای یتلذذ بہا، یعنی کہ مزہ لے کے ہم شراب پیئیں گے جنت میں. یہ بڑی عجیب، یعنی کہ سورہ دہر میں عجیب عجیب نعمتوں کا جو ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ جنت میں ہم کو دینے والے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی کہ یفجرونہا تفجیرا. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ کہیں پانی ہے، شراب ہے، یا وہیں پر جانا پڑتا ہے. جنت پہ شراب کی ندی ہوگی، آپ روم میں بیٹھے رہیں گے، آپ چاہیں گے کہ شراب کی ندی آپ کے روم تک آ جائے، آپ اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں. آپ جہاں بیٹھے وہاں آپ کے پاس جو ہے نا شراب آئے گا، دودھ آئے گا، یعنی کہ ہر قسم کی نعمت جہاں آپ بیٹھے وہاں آپ کو ملے گا، آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں. یفجرونہا تفجیرا، آپ جیسا چاہے شراب کی ندی آپ کے پاس آ جائے گی، آپ بلائیں گے دودھ کی ندی آ جائے گی، کوئی مشکل نہیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے پائپ لگانا پڑتا ہے، پھر فٹنگ کرنا پڑتا ہے، نہیں جنت میں ایسا نہیں ہے. جہاں آپ بیٹھیں گے وہاں آپ کے پاس جو ہے نا ہر قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. اب نیک لوگ کون ہیں جن کو یہ سب نعمتیں ملنے والے ہیں؟ یوفون بالنذر، جو نظر کو پورا کرتے ہیں. نظر کسے بولتے ہیں؟ ما اوجبہ الانسان علی نفسه، واجب نہیں ہے لیکن انسان اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے. نظر کسے بولتے ہیں؟ انسان اس کو اپنے اوپر واجب کرتا ہے. کیسا؟ میں بولتا ہوں اللہ کے لیے میرے اوپر 500 روپے میں صدقہ کروں گا، میں نظر مانتا ہوں میں 500 روپے صدقہ کروں گا. واجب نہیں تھا لیکن میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا. اب مجھے کیا کرنا ہے؟ 500 روپے صدقہ کرنا ہے. میں بولتا ہوں کہ اللہ کے لیے میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، واجب تو نہیں تھا نفل نماز، لیکن میں اپنے اوپر واجب کر لیا تو مجھے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا واجب ہے. میں بولتا ہوں کہ اللہ کے لیے میں 1 روزہ رکھوں گا، میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا. اسے بولتی ہے کہ نظر. نظر کی کئی قسم ہے. ایک ہے کوئی اطاعت میں نیک کام میں نظر ماننا بالکل جائز ہے، بالکل جائز. میں بولتا ہوں کہ اللہ کے لیے میں 500 روپے صدقہ کروں گا، یہ نظر مان لیا، میں پورا کرنا واجب ہے. اگر آپ نیک کام میں نظر مانتے ہیں آپ کو پورا کرنا واجب ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو کفارہ ادا کرو. کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. 10 مسکین کو، 10 فقیر کو کھانا کھلانا ہے. یعنی تو 10 فقیر کو کپڑا پہنانا ہے. فقیر کو جو ہے نا کپڑا لے کر دیں گے 10 فقیر کو. یا نہیں تو غلام آزاد کریں گے. آج کے ماحول میں غلام نہیں ہے. اگر کوئی سامنے والا نظر ماننے والا غریب ہے، اس کے پاس کھانا کھلانے کی پیسہ نہیں ہے، غریبوں کو کھلانے کے لیے، غریبوں کو کپڑا لے دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو ایسے وقت اس کے لیے 3 روزہ وہ رکھے گا، مسلسل 3 روزہ رکھے گا. سب سے پہلے نظر کی اطاعت میں نظر. ایک دوسرا جو نظر ہے نافرمانی میں نظر، نظر المعصیہ. وہ کیا؟ نعوذ باللہ ایک انسان بولتا ہے اللہ کے لیے میں جو ہے نا شراب کا باٹل لوگوں میں تقسیم کروں گا. نہیں، یہ نظر آپ کو پورا نہیں کریں گے، آپ الٹا آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. کفارہ ادا کرنا پڑے گا. میں نظر مانتا ہوں کہ میں فلاں رشتہ دار سے کبھی نہیں ملوں گا، جائز نہیں ہے. رشتہ داری قائم کرنا واجب ہے. یعنی کہ آپ گناہ پر اگر نظر مانتے ہیں آپ پر واجب ہے کو نظر پورا نہیں کریں گے بلکہ آپ کو اس کفارہ ادا کرنا پڑے گا. ایک اور جو نظر ہے نظر المعاوضہ. یہ آج لوگوں میں بہت زیادہ ہے. کیا ہوتا ہے کہ بیٹا بیمار ہے، باپ بولتا ہے اگر بیٹا کو شفا ملے گا تو میں 500 روپے صدقہ کروں گا. اللہ کو اب چوائس دیتی، نعوذ باللہ. اگر میرا بیٹا ایگزام میں کامیاب ہو گیا تو میں 1 بکرا ذبح کروں گا. یہ کون سی بات ہے؟ آپ اللہ کو چوائس دیتے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ جو ہے نا نعوذ باللہ. یعنی کہ یہ نظر ماننا جائز نہیں ہے. اگر آپ مانتے ہیں تو آپ کو پورا کرنا پڑے گا، یاد رکھیں. اس طرح کی نظر ماننا جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ نظر مانتے ہی تو آپ کو پورا کرنا واجب ہے، یاد رکھیں، واجب یاد رکھیں. لیکن اس طرح نظر ماننا بعض علماء نے کہا کہ حرام ہے. وہ یہ کہ آپ اللہ کو چوائس دیتے، ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگو اللہ میرا بیٹا کو شفا دے دے، اچھے نمبر سے کامیابی دے دے. یعنی کہ نیک لوگ جو ہے نا نظر یوفون بالنظر، نظر کو پورا کرنے والے ہیں. اور نیک لوگ کون ہیں؟ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں.
ہمیشہ ان کے دل میں مجھے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. قیامت کے دن کے بارے میں ڈرنے والا ایک مومن ہوتا ہے. کیونکہ قیامت کے دن کیا ہے؟ کان شرہ مستطیرا، اس دن برائی پھیلی ہوئی ہوگی. انسان کی برائی جو ہے نا اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے نا پہلا دیں گے، یعنی کہ وہ بڑا خطرناک دن ہوگا قیامت کے دن. اس دن سے اگر کوئی ڈرتا ہے وہ مومن ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیک لوگ کون ہیں. ایک چیز معلوم ہوا کہ نظر پورا کرنے والے، دوسرا قیامت کے دن سے ڈرنے والے، تیسرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. اپنا پسندیدہ مال یعنی کہ جو آپ کو پسند ہے وہی آپ غریبوں کو بھی دیجیے. آپ اپنے گھر کے لیے 1 کلو کا بکرے کا گوشت لیتے ہی وہی 1 کلو کا بکرے کا گوشت کسی یتیم گھر کو بھی دو، آپ کسی غریب کو بھی دو. جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے دینا، یہ سب سے عظیم صدقہ ہے. یہ نیک لوگ ہی کرتے ہیں. ایک نیک لوگ، آپ جو ہوٹل میں اچھے اچھے جو کھانا جو کھاتے ہیں وہی کسی ایک دن غریب کو کھلاؤ. وہی اللہ نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، جو آپ پسند کرتے ہیں وہ آپ غریبوں کو کھلاؤ. اچھا کس کو کھلانا ہے؟ مسکین. مسکین آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے. مسکین کسے بولتے ہیں؟ ایک انسان 50,000 روپے اس کا گھر کا خرچہ ہے. کتنا ہے؟ 50,000 روپے خرچہ ہے. سب کچھ ہے، گھر اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کے گھر کا جو خرچہ ہے مہینے کا 50,000 روپے، لیکن وہ کماتا ہے 30,000 روپے. لیکن وہ 20,000 روپے زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے. یہ 20,000 روپے وہ زکوٰۃ بھی لے سکتا ہے. یہی تو آپ ایسے لوگوں کو آپ صدقہ بھی دے سکتے. وہی اللہ نے کہا جو مسکین ہی آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بہن ہے. یعنی کہ مسکین کا مطلب اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن گھر چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، واجب خرچ کے لیے پیسہ نہیں ہے. ایسے لوگوں کو صدقہ و خیرات کرنا ہے. اور یتیم کے لیے بھی جو ہے نا صدقہ و خیرات. یتیم معلوم ہے جس کے جو بچہ بالغ نہیں ہوا، ان کے ماں باپ کا انتقال ہوا. بچہ بالغ کب ہوتا ہے؟ 14 سال، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کہتی کہ 14 سال میں بچہ بالغ ہوتا ہے. 13 سال 12 سال جب تھا بچے کا، یا 8 سال تھا 5 سال تھا، ماں باپ کا انتقال ہوا، وہ بچہ یتیم ہے. ایسے بچوں کی کفالت کرنا بھی بڑی فضیلت کی بات ہے جو حدیث میں آ کر ہے. وہ اسیرہ، کافروں کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں یعنی کہ نیک لوگ اپنا پسندیدہ مال غریب کو بھی دیتے ہیں، یتیم کو بھی دیتے ہیں اور کافر کو بھی دیتے ہیں. اس کے بعد صدقہ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے اللہ کے لیے صدقہ دیا ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں یا نہیں، صدقہ دے کے دیکھتے ہیں ہاں لوگ میری تعریف کریں. نہیں، آپ صدقہ دے کے بھول جاؤ. نیک لوگ ہیں نا صدقہ صرف اللہ کے لیے دیتے ہیں بس. لا نريد منکم جزاء، سامنے والے سے بدلہ بھی نہیں چاہتے. میں کسی غریب کو 500 روپے دیتا ہوں، میں بولتا ہوں غریب کو بھائی آپ ہمارے حق میں دعا کرو، جائز نہیں، جائز نہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے آپ صدقہ دے کر بولو جزاک اللہ، آپ بولو ان کو، اللہ نے آپ کو مہلت دیا صدقہ دینے کا، آپ بولو. آپ یہ غریب کو مت بولو آپ میرے حق میں دعا کرو. وہ یہ کہ آپ پیسہ دے کے سامنے والے سے دعا مانگتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، سامنے والے سے کچھ بھی امید نہ رکھو، صدقہ دے کر بس اللہ سے امید، بس اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیک لوگ وہ ہیں انا نخاف من ربنا یوما، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. کیوں؟ عبوس، قیامت کے دن جو ہے نا کافر بہت زیادہ ٹینشن میں ہوگا. جب انسان ٹینشن میں ہوتا ہے تو اس کا فیس کیا ہو جاتا ہے؟ پورا بدل جاتا ہے. کافر کو معلوم ہے کہ جہنم میں داخل ہوگا وہ، تو اس کا فیس پورا بدل جائے گا. عبوس قم طریغا، یہ پوری لمبی مطلب حشر کے میدان میں تکلیف ہی تکلیف ہوگی. حشر کے میدان میں بہت زیادہ تکلیف ہوگی. ایک لمبی مدت تک انسان تکلیف میں رہے گا حشر کے میدان میں، جس وجہ سے کافر کا جو فیس ہے پورا بدل جائے گا، کالا ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ مومنوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، جو لوگ نظر کو پورا کرتے ہیں، اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اور قیامت کے دن کے بارے میں ڈرتے ہیں، ان کے چہرے میں نور ہوگا. وَلَقَّاهُمْ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، نیک لوگوں کے لیے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے حشر کے میدان کی تکلیف سے اللہ ان کو بچا لے گا. حشر کے میدان کی تکلیف سے اللہ ان کو بچا لے گا. ایک دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم انا نعوذ بک من ضیق المقام یوم القیامہ، اللہ مجھے حشر کے میدان کی تکلیف سے تو مجھے بچا دے. نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچائے گا حشر کے میدان کی تکلیف سے. دوسرا وَلَقَّاهُمْ نَظْرًا، نیک لوگوں کے چہرے میں اللہ تعالیٰ نور دیں گے حشر کے میدان. کافروں کا چہرہ عبوس تکلیف کی وجہ سے کالا ہو جائے گا، لیکن مومن کا چہرہ وَلَقَّاهُمْ نَظْرًا روشن ہوگا، سرور، اس کے دل میں سکون ہوگا. یاد رکھیں
یہاں کافر پریشان، وہی مسلمان حشر کے میدان میں خوشی خوشی اس کا چہرے میں نور ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، جنت یہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ دے گا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے گناہوں پر صبر کیا۔ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بھی صبر ہونا چاہیے، اور نیکی کا کام کرنے کے لیے بھی صبر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، وہ حریر ریشم کا لباس۔ دنیا میں جائز ہے مردوں پر؟ نہیں، جائز نہیں، حرام ہے، لیکن جنت میں جائز ہے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ریشم کا لباس اللہ تعالیٰ پہنائیں گے نیک لوگوں کو جنت میں۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں داخلہ دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، لوگ جنت میں ٹیک لگا کر بیٹھیں گے، اپنے مستدوں پر، صوفہ سیٹ پر ٹیک لگا کر بیٹھیں گے۔ لیکن جنت میں لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، جنت میں سورج بھی نہیں ہوگی، نہ ہی ٹھنڈی ہوگی، نہ ٹھنڈی نہ گرمی ہوگی جنت میں۔ کیسا ماحول ہوگا جنت میں؟ امام قرطبی رحم اللہ تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں فجر کے بعد کا جو ماحول ہوتا ہے نا، ابھی سورج نہیں نکلی ہوئی تھی، ٹھنڈا ہوتا ہے، جنت میں ہمیشہ ایسا ہی ماحول ہوگا۔ جنت پہ 24 آورس کیسا ہوگا؟ فجر نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے تک کس طرح ماحول ہوتا ہے؟ ٹھنڈا۔ جنت میں ہمیشہ ایسا ہی ہوگا۔ بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک نور نکلے گا، پورے جنت پہ یہی نور ہوگا۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، جنت میں سایہ ہوگا، وہاں گرمی بھی نہیں ٹھنڈی بھی نہیں، پھر بھی آپ کو جہاں جائے آپ کو سایہ ملے گا۔ کس کا؟ درخت۔ جنت میں آپ کو درخت کا سایہ ملے گا۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ ہم باغ میں جاتے ہیں، جا کے ڈائریکٹ توڑ کے کھاتی ہیں، سیب انار ڈائریکٹ درخت سے توڑ کے کھاتی ہیں، اس کا مزہ ہی کچھ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جنت میں آپ بیٹھے رہیں گے، خود بخود درخت آ کے جھک جائے گا، درخت آ کے جھک جائے گا، سیب کا درخت آ کے جھک جائے گا، آپ ایسے بیٹھے بیٹھے توڑ کر آپ کھائیں گے۔ قطوفها تذلیلا، پورے ڈالی کے ساتھ۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب جنت میں ایک انسان بیٹھا رہے گا، وہ سوچے گا کہ میں سیب کھاؤں، میں انار کھاؤں، خود بخود انار کا درخت آ کے جھک جائے گا، انسان بیٹھے بیٹھے توڑ کر کھائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔